قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر، اسی کو سجتی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ شانوں والا بادشاہ کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا. اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو وہ اللہ کریم جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو وہ اللہ کریم جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم. اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے، اپنے رب کریم سے، اپنے خالق حقیقی سے یہی مانگا کریں کہ اے ہمارے کریم رب اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہم سب کو لمحات دے تو اپنے حبیب علیہ السلام کی یاد میں ڈوبے ہوئے. ایک لفظ بولا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے اپنا بڑا ویلیوڈ ٹائم ادھر کے لیے نکالا. ایسا نہیں، آپ لوگوں کا ٹائم ویلیوڈ ہو گیا اس موضوع پر. یہی تو اصل ہے کہ بھائیا کل جب افواہ ہونی ہے تو کچھ بھی نال نہیں جانا، سب اتنے تریا ادھر جا کے پتا چلے گا کہ میرا اپنا لمحہ تھا تو کون سا، میں نے اگر کوئی وقت گزارا تو کون سا گزارا. اگر زمین کے اوپر پتا چل جائے نا، امتحان کا ہے، اس لیے پتا نہیں چلتا. جو بندہ سچے دل سے رب تک کی تعالیٰ کی طرف چل پڑتا ہے اسے پتا چل جاتا ہے، اور جب اسے پتا چلتا ہے وہ دنیا کے پیچھے نہیں دیکھتا، اور جو دنیا کے پیچھے نہیں دیکھتا وہ آگے ہوتا ہے، دنیا پیچھے ہوتی ہے. ساری زندگی دنیا اس کو اپنے پیچھے بھگاتی رہتی ہے. تو اسے اچھی طرح سمجھ کے رکھیے کہ یہی لمحات آپ کے قیمتی ہے. میرے پاس وقت رہا ہی نہیں ہے، 8:45 بجے اذان ہو جاتی ہے عصر کی. چلے ہم مختصر سے وقت میں صرف، اور یہ میری اپیل ہوگی اپنے تمام دوستوں سے کہ کس ہر جگہ جب بات کریں تو اسی انداز سے کریں کہ یہ آپ کے اوپر، میرے اوپر اللہ کریم کا کرم، آپ پہ اللہ کریم کا کرم، ہم سب پہ اللہ کریم کا کرم کہ ہم ادھر اکٹھے ہیں اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی محبت میں. چاہیے ہمیں کیا؟ جہاں ہم دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے کرتے ہیں، مختلف مقامات پر مختلف عنوان ہوتے ہیں، مختلف انداز ہوتے ہیں، مختلف تنظیمیں ہوتی ہیں. ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، مجھے آقا علیہ السلام اپنی ہر چیز سے بڑھ کر پیارے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی چیز پیاری نہیں. جب ہم یہ دعویٰ کریں کوئی بھی تنظیم کسی بھی مقام پر کسی بھی جگہ، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہماری یہ لازم ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات کو اپنائیں. ہم ہر جگہ، ہر لمحہ، ہر آن یہ چیز سامنے رکھیں کہ یہ اس مقام پر، اس جگہ کے لیے، اس سلسلے کے لیے
ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فرمایا ہے تو کیا فرمایا ہے، ہماری رہنمائی فرمائی ہے تو کس انداز سے فرمائی ہے۔ شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انتہائی خوبصورت دربار پاک لگا ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رونق افروز ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں کہ ہر غلام یہ چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب حاصل کرے، زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ہو کے بیٹھے، اس کو زیادہ سے زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہو۔ شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پاک کی طرف دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے کس انداز سے تربیت فرمائی ہے، کیا رہنمائی ملتی ہے اس پاک دربار سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو دیکھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم میں سے ہر کسی کا یہی خیال ہے، دل سے چاہتا ہے کہ میرا زیادہ سے زیادہ قرب نصیب ہو، میرے زیادہ سے زیادہ نزدیک بیٹھے۔ کیا تم اس چیز کو جانتے ہو کہ کل قیامت کے بعد تم میں سے میرا سب سے زیادہ قرب کس سے نصیب ہوگا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا باپ اور ماں آپ پہ قربان، کرم فرمائیے، احسان فرمائیے، ہمیں بتائیے کہ ایسی کون سی چیز ہوگی جس کو ہم اپنا لیں تو کل قیامت کے بعد آپ کا سب سے زیادہ قرب ہمیں نصیب ہوگا۔ رسول کریم شہنشاہ کل عالم، دین کے حاکم، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سنو، تم میں سے جس کا جتنا اچھا اخلاق ہوگا، جو سب سے بہتر اخلاق والا ہوگا، جو سب سے اچھے اخلاق والا ہوگا، جس کے چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹ ہوتی ہوگی، جو کسی کو گھور کے نہ دیکھتا ہوگا۔ اب اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہمارے سامنے یقینی طور پہ وہ بھی ایک قسم ہے کہ ایک بندہ آپ کی طرف آ رہا ہے، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ سجائی ہوئی ہے، آپ اسے بھی اسی انداز سے ملتے ہیں؟ نہیں دوست، دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے تو ہر میرا خیال ہے شاید کوئی مسلمان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو یاد ہوگا۔ کس سے وہ بات چھپی ہوئی ہے کہ ایک خاتون اپنی جان پہ ظلم کیا کرتی تھی کہ جس راستے سے رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے جا کرتے تھے، اس راستے پہ وہ اپنی دانست میں کچھ حصہ یہ ایسا انداز اختیار کرتی کہ اس کے گھر میں جو کچھ اکٹھا ہوتا لا کے ادھر ڈال دیا کرتی۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں راستے کی طرف چلا جاؤں کہ اس راستے پہ جب وہ ڈالتی تو زمین کیا کرتی تھی، خیر وہ یہ کرتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ بیمار تھی، اٹھ نہیں سکتی تھی، پڑی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، آپ کو خبر تو ادھر ہی تھی، گھر میں ہی، ہر چیز کے آپ جاننے والے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نہ کوئی چیز چھپی ہوئی تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی جن کے ہم امتی ہیں، جن کے ہم غلام ہیں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے بادشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو نبوت دی، جن کے صدقے اولیاء کو ولایت ملی، جن کے صدقے کائنات کو رنگا گیا، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی ظاہر کیا۔ ساریاں تریاں رہ جاندیاں، کون غائب تے کتے دی غائب؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے میں نے خود بھی اگر اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے نا، نہیں کیا مگر ہے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا تجھے کس چکر میں ڈال دیتے ہیں گمراہ لو۔ اللہ خود فرمائے میں جو سب سے بڑا غائب ہوں نا، میں بھی اگر ظاہر ہوں تو آپ آپ تو میرے بادشاہ تو خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں، فرماتے ہیں تیرے اور میرے
نبی فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں وہ جنہوں نے فرمایا وہ ہے۔ اللہ